خطیب آل محمد وکیل ولایت امیر المومنین سید علامہ نسیم عباس نقوی آپ سرگودا سیال موڑ ذکر آل محمد بیرف رسول آفتباد خطیب آل محمد علی حسنین علوی آپ سرگودا ذکر آل محمد بیرف رسول آفتباد سید الذاکرین سید علی رضا بخاری سید ساغر آباد شاہ صاحب ملک علی رضا کھوکر ملک ذاکر غلام آباد جپا سید نسیم عبداللہ بخاری علی نقوی اور دیگر ذاکرین ذکر آل محمد بیرف رسول مجلس اعزاز انشاءاللہ جاری راسی افتتاح مجلس تابوت سرکار حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام برآمد و سی ارباطمی حلقے باطن درود بر محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لمکتب ترابہ الفدا ولعنت الدائمت الابدیہ علی اعدائهم ملعونین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجاک فی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین درود بر محمد و آل محمد مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک اور صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ ایک اور درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ جو بندہ ذکر شبیر میں تشریف فرما جس کی توجہ الفاظ پہ کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صاحب کے پاک چہروں کو دیکھ کر فرمایا جو بندہ مجھ پہ اور میری یاد پہ ایک دفعہ درود بھیجے اللہ عرش مولا سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جلدی زمین پہ جاؤ اس کے رزق اور مال میں اضافہ بھی کر دو اور اس کے گناہ بھی معاف کر دو اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات میں دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ میں حقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا آپ عظیم عزاداروں کا سننا پردے میں ہماری ماؤں اور بہنوں کا چل کر آنا خالق اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے جو تندرست ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ اللہ رزق وسیع عطا فرمائے بالخصوص بانی مجلس کے یہ خارجی اخراجات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جتنے مومنین پریشان حال ہیں پاک امیر المومنین کا صدقہ اللہ ہر مومن کے دکھ اور درد دور فرمائے جن مومنین نے میں حقیر گناہگار ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائیں خالق ہر مومن کی دعا کو مستجاب فرمائے جو بے اولاد ہیں بادشاہ حسین کی اولاد کا صدقہ اللہ ہر مومن کو اولاد نرینہ عطا فرمائے جن کو ذات کبریاء نے میرے مرشد حسین کا صدقہ اولاد عطا کی خالق انہیں صحت و سلامتی نصیب فرمائے آپ نے اپنی مرضی سے آمین کی میرے عقیدے کے مطابق بندہ مجلس شبیر میں آئے یہ دعا نہ مانگے گھر چلا جائے ایسے ہے جیسے مجلس حسین میں آیا نہیں آمین ضرور کرنا ہاتھ بھی بلند رکھیے بندہ 8ویں بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوا
کہتا ہے بیٹا علی کا میں نے 19 دفعہ پیدل حج انجام دیے. امام نے فرمایا ایک دفعہ اور پیدل جا تاکہ ایک دفعہ قبر حسین کے بوسے کا ثواب مکمل ہو سکے. آمین ضرور کہنا. خالق ہم گناہ گاروں کو کربلا مولا کی زواری نصیب فرما. امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص بانیان کے بھائی علی رضا کے جتنے مرحومین ہیں حاضرین کے غائبین کے ہر مومن مرحوم کو خالق شفاعت مخدومہ کونین نصیب فرما. اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات میں. جو بندہ جتنی جلدی کربلا جانا چاہتا ہے اتنی اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات میں. مومن عزادار آپ کا بڑا مقام ہے. شاہ صاحب بھی یہی بتا رہے تھے کہ مومن مجلس کے لیے گھر سے نکلے جیسے امام بارگاہ کے دروازے پہ پہنچے نبیوں کے سلطان کی بیٹی تمہارا شکریہ ادا کرتی ہے. میں آپ کو ضامن دینے کے حق میں نہیں مگر مومن کا ممبر سے اتنا فاصلہ اچھا نہیں لگتا. ایک دعا بھی پڑھی دیتا ہوں. خالق انہی قدموں سے آپ کو مولا رضا کی زواری نصیب فرمائے. تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں. مجھے معاف بھی کیجیے گا. حسین کی باتوں میں عزت عطا فرمائے. اللہ آپ کو انہی قدموں سے عالیہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زواری نصیب فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات میں. اجازت ذکر آل محمد شروع کیا جائے. حسین کی معزت عطا فرمائے. توجہ میری طرف رہے. 3 دن مسلسل مسجد النبی میں کائنات کی کل رحمت عیسائیوں کو یہ بتاتی رہی کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. شاہ نجف خیرات عطا کو عطا کرے. سب سے بڑی دلیل فرمایا عیسائیوں یاد رکھنا اگر عیسیٰ آپ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے تو پھر حضرت آدم کو ہونا چاہیے. عیسیٰ کے فقط باپ نہیں آدم وہ ہیں جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. جو ہاتھ بلند ہوئے شاہ نجف آپ کو کس کا محتاج نہ کرے. 3 دن مسلسل مسجد النبی میں یہ بات ہوتی رہی. جب یہ نہ مانے تو جبرائیل امین نے عرش مولا کو چھوڑا. آپ نے دونوں ہاتھ نبی کے قدموں پہ لگا کے کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے فمن حاجاک فی من بعد ما جاک من العلم. علم آنے کے بعد جو آپ کی بات نہ مانے. یہاں علم سے مراد قرآن ہے. میری بات یاد رکھیے گا. علم آنے کے بعد میرے بات بہت اچھے انداز میں پڑھنے والے بہت اچھے مکتب اہل بیت کے ایک نئے ابھرتے ہوئے خطیب ان کی تائید اور آپ کی دعا پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرمایا علم آنے کے بعد نبیوں کا سلطان جو آپ کی بات نہ مانے ان سے مباہلہ کرو. بزرگوں سے دعا لینے کے لیے نوجوانوں کو بتانے کے لیے مباہلہ کیا ہے؟ لعنت. دستور دے دیا مصطفیٰ نے کہ جو بندہ دلیل سے بات نہ مانے مصطفیٰ اس پہ لعنت پکڑ کے اپنا راستہ جدا کر لیا کر. رسول کی بیٹی عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں کو کسی کا محتاج نہ کرے. مصطفیٰ چلے. جناب ماریہ قبطیہ محمد وہ ذات ہے لفظ بدل کے کہوں نبی وہ ذات ہے. تو اور میں رشتے بن کر آتے ہیں باپ بیٹا. بہت تھوڑے رشتے ہیں جنہیں ہم خود بناتے ہیں. شادی کی مرد بن گیا زوجہ سسر یہ رشتے ہم خود بناتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے رشتے وہ بن کر آتے ہیں اللہ بناتا ہے. وہ قدرتی طور پہ ہم ان رشتوں میں منسلک ہو جاتے ہیں. آنکھوں نہیں ماں موجود
اپنی بیٹی کا اپنی مرضی سے رشتہ نہیں کر سکتا. جو ہاتھ بلند ہوئے شاہ نجف آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اس کا رشتہ میں نے عرش پہ کرنا ہے. ہاتھ باندھ کے میں آپ سے معافی مانگتے ہوئے، جو نبی اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا دین اپنی مرضی سے کسی ایرے غیرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ نبی چلے، اپنے بیٹے تاریخ بتاتی ہے، جناب ماریہ قبطیہ کے پاک بدن سے جناب ابراہیم موجود تھے. فرمایا یا رسول اللہ ان عیسائیوں سے کہے ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لانا، میں نبی اپنے بیٹے لاؤں گا. قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ فما کان محمد ابا آدم من رجالکم، میرا نبی تم میں سے کسی کا باپ نہیں. حسین کی ماں عزت عطا فرمائے، فرمایا میرا نبی کسی کا باپ نہیں. ادھر حکم ہے اپنے بیٹے لانا. نبی گھر سے نکلے، پورا مدینہ دیکھ رہا تھا. علی کی دہلیز پہ رکے، فرمایا یا علی بیٹے چاہیے. نبیوں کے سلطان نے زمانے کو دستور دے دیا، توجہ چاہتا ہوں آپ، دستور دے دیا کہ علی کی دہلیز سے، علی کی دہلیز سے بیٹے مانگنا نبی کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے. کئی بندے شامل عبادت نہیں ہوئے، نام علی بلند ہے. ختم قرآن کا ثواب، مومن کی روح کی شان، کل کا کل ایمان، قبر میں آنے والا علی، مومن کے سینے کی طاقت کا نام علی. جو بندہ علی کا نام لیتا ہے اپنے شجرے کا نکھار بتاتا ہے. جو بندہ علی کا نام لیتا ہے وہ تھوڑا سا کام نہیں کرتا، زمانے کو بتاتا ہے کہ میری ماں شریف، میرا باپ اپنا. مصطفیٰ کا فرمان ہے امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کا امتحان لو علی کی محبت کے ساتھ. اگر محبت علی کا نام لیا جائے، چہرے مسکرا اٹھے تو بچہ تیرا ہے. اگر چہرے مرجھا جائے تو ماں سے پوچھ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ کون کے کون ایمان کا نام علی ہے. سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی. رسول کی بیٹی صلی اللہ فرمائے، نبی آئے، فرمایا یا علی بیٹے چاہیے. بیٹے ملے، جیسے گھر میں گئے. اچھا ایک ہاتھ بلند کر کے میرے تعریف فرمانا، کتنے بندے جو حدیث سے کتاب پڑھتے ہیں؟ وہ ہاتھ بلند کرنا جو حدیث سے کتاب پڑھتے ہیں. ایک ممبر سے بات کہوں، آج کے بعد ترجمے کے ساتھ پڑھنا. حدیث کتاب مباہلہ کی تیاری کا نام ہے. رسول کی بیٹی آپ کو کس کا نام؟ نبی گھر میں گئے، فرمایا یا فاطمہ. اس سے پہلے ایک بات کہوں، ذرا تصور کیجئے نبی کے چہرے پہ کتنا نور. نور چہرے پہ نہیں، سارے کا سارا نور. کیا کہا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو خلق کیا پہلی مخلوق میں محمد مصطفیٰ کا نور. قرآن میں کیا کہا؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ میرا مصطفیٰ سارے کا سارا نور ہے. وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نُورًا، وہ ذات کبریا جس نے آسمانوں سے نور نازل کیا. قرآن کی آیات ہے. ذرا تصور کیجئے کہ مصطفیٰ کی ذات کتنی نور والی. نبی اب گھر میں گئے، جو بندہ حدیث قصہ پڑھتا ہے، گھر میں گئے، سیدہ کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا. فرمایا یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی، میری بیٹی بطول مجھے چادر دو. ایسا تھوڑا تصور کیجئے گا، میری بیٹی بطول مجھے چادر دو. توجہ چاہتا ہوں، مثال آپ سے کچھ چیزیں مانگوں، آپ کہتے ہیں یہ لے، یہی بنتا ہے نا. فرمایا فقط چادر دو نہیں، فقط دینی پہ میرے اوپر اور دو. خیر بات ہے، میاں والی ہے. حسین کی ماں تجھے عزت عطا فرمائے. میں ایسا قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں جو آج تک کوئی ذاکر نہیں پڑھتا. قصیدہ ایسا پڑھنے جا رہا ہوں.
فرمایا میرے اوپر اور دو. جیسے بیٹی نے چادر دی, نبی نے اپنے اوپر لی نہیں, سیدہ نے دی. اس سے اگلے جملے اس بندے کے لیے ہیں جو اپنی زندگی میں مخدومہ کائنات کے برکات دیکھتا ہے. جس بندے نے زندگی میں ایک دفعہ بھی رسول کی بیٹی سے مدد مانگی ہے, اس کی نظر جملے کرنا چاہتا ہوں. نبی گھر میں آئے, سلام کیا, بیٹی نے سلام کا جواب دیا, مصطفیٰ نے چادر مانگی, سیدہ نے چادر دی. سیدہ فرماتی ہے جیسے میں نے اپنے بابا کے چہرے کے اوپر چادر دی, جیسے چادر دی بسر تو انظرو الی, میں نے دیکھا نبی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی. سیدہ کہتی ہے کأنہ الوجہ یتلا لہو, مصطفیٰ کا چہرہ موجیں مار رہا تھا. لولو کہتے ہیں سمندر کی موج کو, کأنہ الوجہ یتلا لہو کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. نبی کا چہرہ ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. نبی کا چہرہ ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. مصطفیٰ گھر میں آئے, سیدہ نے یہ بات نہیں کی, سلام کیا, سیدہ نے یہ بات نہیں کی, چادر مانگی, سیدہ نے یہ بات نہیں کی. جیسے چادر اوپر دی, مصطفیٰ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھا. جس کی چادر میں اتنا نور ہو جو نبی کے چہرے کو نورانی کر دے, وہ خود کتنی نور کی برکات ہوگی. رسول کی بیٹی آپ کو کس کا محتاج نہ کرے. تھوڑا سا موضوع مشکل ہے, میرے ساتھ دیجیے گا. حسن بن علی گھر میں, فرمایا یا اماں ہو, سلام کیا, انی اشمو, وہ وعدہ کی تیاری پڑھ رہا ہوں, اندہ کے راحتن طیبہ, پاکما میں آپ کے بدن سے پاک خوشبو. بڑے آرام سے جملہ کہنے جا رہا ہوں. ایک ہے خوشبو, پھول کی خوشبو. کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے خوشبو نہ سونگھی ہو. آپ کا یہ فرمانا, امام حسن کیا کر رہے ہیں, پاک خوشبو. بھلا خوشبو بھی پاک ہوتی ہے جو سیدہ کے بدن سے آئے اور سونگھے امام, اس کو پاک خوشبو کہتے ہیں. پھر فرمایا کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. امام حسن کہہ رہے ہیں جناب سیدہ سے خوشبو ایسی جیسے رسالت کی خوشبو ہے. سیدہ آپ کے بدن سے ہمیشہ جو خوشبو ہے وہ رسول کی خوشبو آتی ہے. آپ کے نانا چادر کے نیچے, غور کیجئے گا, امام حسن رسول خدا بھی موجود. امام حسن نے کیسے پوچھا سیدہ سے, میرے ساتھ تھوڑا ذرا بولیے گا, امام حسن نے کیسے پوچھا سیدہ سے میرے نانا کدھر ہیں. فرمایا آپ کے نانا چادر کے نیچے ہیں. امام حسن پہنچے, چادر کے قریب پہنچے, فرمایا سلام کیا, سلام کا جواب دیا. فرمایا نانا اجازت میں چادر کے نیچے آ جاؤں, نانا اجازت میں چادر کے نیچے آ جاؤں. رسول خدا نے فرمایا یا قرۃ عینی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, وثمرۃ فؤادی, میرے جگر کے ٹکڑے, ویا صاحبہ حوضی, اے میرے حوض کوثر کے مالک, اے میرے حوض کوثر کے مالک. یہ حسن ابن علی کے لیے ہے. حسن ابن علی چادر کے نیچے چلے گئے, اب حسین ابن علی آئے, وہی جملے انی اشمو اندہ کے راحتن طیبہ. اما جان ہم آپ کے بدن سے, میں حسین اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. فرمایا آپ کے نانا چادر کے نیچے ہے. جب حسن آئے فرمایا یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی, اے حسن تو وہ ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ویا صاحب حوضی, اے میرے حوض کوثر کے مالک حسن. اب حسین کے لیے یہ جملے نہیں رہے. جو بندہ حسین کا سوار اور ماتمی ہے اس کی نظر شان حسین کرنا چاہتا ہو. جیسے حسین ابن علی مصطفیٰ کے قریب پہنچے, جناب رسول خدا نے فرمایا یا قرۃ عینی ویا ثمرۃ فؤادی ویا شافع امتی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. حسین کے ماتمی کے لیے جملہ ہے, اے میری امت کی شفاعت کرنے والے, اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. جسے اللہ شافع کہے وہ محمد مصطفیٰ ہے, جسے مصطفیٰ شافع کہے وہ حسین ابن علی ہے.
ہستیاں کتنی؟ 3 چادر کے نیچے. پہلے کون؟ رسول خدا. دوسری ہستی حسن مجتبیٰ. تیسری ہستی حسین ابن علی امیر کائنات. وہی جملے انی اشمو اندہ کے رائحتن طیبہ کانہا رائحت اخی رسول اللہ. ایسے ہے جیسے میرے بھائی مصطفیٰ کی مجھے اس گھر میں خوشبو آ رہی ہے. فرمایا آپ کے بھائی چادر کے نیچے ہے. امیر کائنات گئے, رسول خدا پہ سلام کیا, سلام کا جواب دیا. علی بھی چادر میں. توجہ چاہتا ہوا احباب, پہلے مصطفیٰ, پھر حسن, پھر حسین, پھر علی ابن ابی طالب چادر کے نیچے. علی وہ ہے جو خود فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفتونی, جو پوچھنا ہے میں علی ابن ابی طالب سے سوال کرو. خود امیر کائنات کا فرمانا ہے کہ میں علی آسمان کے راستے زمین کے راستوں کی نسبت بہتر جانتا ہوں. امیر کائنات وہ ہے کہ میں تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک کائنات کا ذرہ ذرہ میں علی کی مرضی سے ہلتا ہے. حسن مجتبیٰ وہ ہے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہوں. حسین ابن علی وہ ہے جن کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین نور کا چراغ ہے, حسین ہدایت کی کشتی ہے. جو بندے میری بات کو سمجھ چکے ہیں, رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. جملہ اس کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو اپنی زندگی میں رسول کی بیٹی کا دیا ہوا کھاتا ہے, جو بندہ جناب سیدہ سے مدد مانگتا ہے, اس کی نظر جملہ کرنا چاہتا ہوں. حسن گھر میں آئے, پوچھے نانا کہاں ہے. حسین گھر میں آئے, پوچھا نانا کہاں ہے. علی گھر میں آئے, پوچھا محمد مصطفیٰ کہاں ہے. حسن وہ جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے, علی وہ جو سلونی سلونی کا اعلان کرتا ہے, حسین وہ جو خود نور کا چراغ ہے. بطول وہ ہے جس سے امامت رسالت کا راستہ پوچھ دیا ہے. چادر کے نیچے ایک بڑی آہستگی آواز ہوئی. جملہ کہنا چاہتا ہوں جو بندے جناب سیدہ سے عقیدت رکھتے ہیں, سب سے پہلے ساتھ بولیے تھوڑا سا, رسول خدا, پھر حسن مجتبیٰ, نام ایما کا ہے, پھر سارے مل کر نہیں کہوں میں آگے نہیں چلوں گا, پھر حسین ابن علی, پھر امیر کائنات علی ابن ابی طالب, آخر میں سیدہ. عظمت دیکھنا پاک بی بی کی, اللہ کو گوارا ہی نہیں تھا کہ 4 سیدہ کا انتظار کرے, بطول کو کسی کا انتظار نہ کرنا پڑے. جملہ عظمت سیدہ میں ہے. جیسے سیدہ آئی, عشق سیدہ میں اگلا جملہ فلم مکتملنا جمیعن تحت الکساء, جب ہم کساء کے نیچے مکمل ہوئے. جب ہم, کہنے والا نبی ہے, کسی شاعر کا شعر نہیں ہے, نہ نسیم کی اپنی بات ہے. فرمایا فلم مکتملنا جمیعن تحت الکساء, جب ہم کساء کے نیچے مکمل ہوئے. بطول وہ ہے جس پنجتن تکمیل کو پہنچتے ہیں. اللہ آپ کو کس کا محتاج نہ کرے. بیدہ الیمنی الی السماء, نبیوں کے سلطان نے چادر کا ایک کونا پکڑا اور آسمان کی طرف بلند کیا. کیا فرمایا؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, بارے الہ یہ میری اہل بیت ہے, وخاصتی یہ میرے خاص بندے ہیں, وحامتی یہ میرے حمایتی ہے, لامہم لحمی ان کا گوشت میرا گوشت ہے. ساری نسبتیں اہل بیت کی طرف ہے. جملہ کہنا چاہتا ہوں, فرمایا لامہم لحمی ان کا گوشت میرا گوشت ہے, دمہم دمی ان کا خون میرا خون ہے, انہم منی وانا منہم. آپ نے فقط حسین ابن علی کے بارے میں سنا ہے کہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, مگر یہاں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارے مجھ سے ہیں, میں نبی ان سے ہو, یہ مجھ سے ہے, میں ان سے ہو. ذرا لفظ بدل کر کہو. نبیوں کے سلطان نے کہا جو ان کا وہ میرا, جو ان کا وہ میرا. توجہ چاہتے ہو آپ, فرمایا جو ان کا وہ میرا, یہ نہیں کہا جو میرا وہ ان کا, جو میرا وہ ان کا, ایسے نہیں کہا. نبی بھی جانتے تھے, مصطفیٰ بھی جانتے تھے کئی بندے ایسے ہوں گے جو میرے ہوں گے مگر ان کے نہیں ہوں گے, مگر جو ان کا ہوا وہ میں محمد کا ضرور ہوگا. آپ کی محبت کو لے کر
یہ تو تھی زمین پہ، اب عرش پہ ذات کبریا نے اعلان کیا یا ملائکتی، مبارک کی تیاری، اے میرے ملائکہ، وَيَا سُكَانَ سَمَاوَاتِ، میری وہ مخلوق جو آسمان پہ رہتی ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری۔ اے آسمان والی مخلوق یاد رکھنا، میں اللہ بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا نہ کرتا، میں زمین کا بچھونا نہ بچھاتا، میں دریاؤں میں روانی نہ دیتا، میں چاند میں چمک نہ دیتا، میں سورج میں دمک نہ دیتا۔ ملائکہ نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے پنجتن بھاگ کا صدقہ۔ اللہ آپ کو کس کا موضوع نہ کرے۔ ایک گل بجا دیش کرا سرائکی ٹھیک ہے بے شمار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے عشق اہل بیت کے ساتھ سرائکی نہیں آتے، ذاکر چکل کرے بلا پڑھ، ایسے کہتے ہیں نا۔ یہ تکرار سنت ہے کس کی؟ جبرائیل امین کی۔ جب اللہ نے آسمان پہ کہا اے میرے ملائکہ، اے آسمان میں رہنے والے، جبریل کی کیا ضرورت تھی کہنے والا اللہ ہو، وہ بات نہ سنتا، وہ نہ دیکھتا، مگر جبریل نے کیا کہا یا رب فمن تحت الکساء، بارے الہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ آخری جملہ جناب سیدہ کی فضیلت کا، جو بندہ مخدومہ کائنات سے مدد مانگتا ہے۔ جب جبرائیل امین نے پوچھا، اللہ نے تعارف کروا دیا، میں زمین نہ بناتا، زمن نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، سب کچھ نہ بناتا، فقر اہل بیت کی خاطر بنایا ہے۔ جبرائیل نے پوچھا یہ کون ہے جو چادر کے نیچے ہے؟ ذات کبریا نے فرمایا ہم یہ پانچ۔ ذرا ہاتھ اٹھانا، مجھے آپ کی دعات کی ضرورت نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ جو بندہ 1 2 3 گن لیتا ہے اس کی نظر جملہ کرنا چاہتا ہو، کیا عظمت ہے رسول کی بیٹی کی، کیا عظمت ہے مخدومہ کائنات کی۔ ذرا اپنی انگلیوں پہ گننا۔ اللہ نے کہا ہم یہ پانچ، ذرا ہاتھ رکھیے گا، 5 میں ایک دفعہ سیدہ کا نام آ گیا نا، فرمایا ہم یہ 5۔ اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ تو دوسری دفعہ سیدہ کا نام، وَأَبُوهَا سیدہ کا باپ، وَبَالُوهَا سیدہ کا شوہر، وَبَنُوهَا سیدہ کے بیٹے۔ آج تیسری دفعہ ممبر پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، فرمایا ہم یہ 5، ایک دفعہ سیدہ کا نام فاطمہ تو، دوسری دفعہ سیدہ کا نام وَأَبُوهَا، تیسری دفعہ سیدہ کا نام وَبَالُوهَا سیدہ کا شوہر، چوتھی دفعہ سیدہ کا نام وَبَنُوهَا، 5ویں دفعہ سیدہ کا نام۔ اللہ نے 5 تن میں بھی 5 دفعہ سیدہ کا نام لیا ہے۔ اس سے اگلی بھی بات ہے، جب آسمان والے پوچھے کہ یہ زمین پہ چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ کہتا ہے فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے زمین پہ زمانہ کہتا ہے کہ یہ آل مصطفیٰ ہے، یہ آل نبی ہے، مگر آسمان پہ یہ گھر سیدہ کے نام سے مشہور ہے۔ حجاب اللہ بلندر صلوات۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، آپ کا سناٹا میری تائید کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے بعد میں بڑے دعوے سے علم عباس کو گواہ بنا، سیدہ وہ بی بی جس کے 11 بیٹے 11 امام، 11 بیٹے 11 معصوم، وہ بندہ جس کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے، جملہ اس کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور ہاتھ ماتمی کا، ہاتھ حسین کے آزادات کا، اس کی نظر جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ 11 بیٹے 11 امام، 11 بیٹے 11 معصوم، ایک بیٹا ہے جو امام نہیں۔ میرے ساتھ سفر نہیں کیا آپ نے، انصاف نہیں کیا، کوئی بات نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ ایک بیٹا ہے جو امام نہیں، ایک بیٹا ہے جو امام نہیں، مگر 3 امام، نام کہہ کے بتاتا ہوں، امام حسن،
امام حسین، امام علی زین العابدین، ایک اور بھی نام لے دیتا ہوں، امام محمد باقر، پھر کہنا 3 نہیں 4 امام، امام حسین بیٹا سیدہ کا امام نہیں ہے، امام حسین، امام حسن، امام سجاد، امام محمد باقر، جملہ مجھ سے بڑا ہے لیکن ماتمی میں تجھے نظر کرنا چاہتا ہوں، تحفہ ہے جب تک زندہ رہے، جب بھی تو علم عباس دیکھے تو سلام ضرور کرنا، بیٹا ہے امام نہیں ہے، مگر جب بھی گھر میں آئے 4 امام استقبال کرتے ہیں، نام حضرت عباس ہے۔ یہ بیٹے وہ جن کے لباس جنت سے آتے ہیں، جن کے کھانے جنت سے آتے ہیں، مگر یہ جو سیدہ کا بیٹا امام نہیں ہے، ان کے کپڑے خود بطول سے دیے ہیں۔ خدا کی قسم، جب مکمل ہوئے چادر کے نیچے پھر کبھی سے یہ انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا، جب یہ 5 دن مکمل ہوئے نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی یا سیدہ، خطابت کے لفظ نہیں، تاریخ کے ہیں، یا علی یا سیدہ یا حسن یا حسین، کئی ماتمیوں کی میں آپ کے نام دیکھ رہا ہوں، تمہاری اپنی عبادت، کسی کی فرات جاری ہو جائے اس کی اپنی مرضی، اسے عطا ہو گئی ہے رسول کی بیٹی کی، میں کئی آپ کے نام دیکھ رہا ہوں، توجہ میری طرف رہے، کیا کہا یا علی یا حسن یا حسین، فرمایا دعا منگوانی ہے، آپ نے آمین کہنی ہے۔ ذرا سوچیے، ایک نبی نے بھی دعا منگوائی تھی، جو پہلے نبی حضرت آدم، دعا کیا منگوائی تھی؟ یا معبود بحق احمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا موسم بحق الحسن، یا قدیم الانسان بحق حسین۔ حضرت آدم کی دعا ہے، یہ ہے آخری نبی، فرمایا دعا منگنی، زیادہ ہو تو فآمنو، جب میں دعا منگواؤں تو تم آمین کہنا۔ یا رسول اللہ دعا آپ منگوائیں، ذرا سوچئے، دعا منگوائیں مصطفیٰ، کسی کی آمین کی ضرورت ہے؟ دعا منگوائیں نبی، آمین کی ضرورت نہیں۔ یا رسول اللہ ان 4 ہستیوں سے کیوں آمین کہہ رہے؟ فرمایا میری امت کو بتا دو کہ جب میں نبی کی دعا ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو میری امت کی دعائیں کیسے 5 دن کے بغیر مکمل ہو؟ رسول کی بیٹی سے عطا فرمائے، حسین کی ماں کو کس کا محتاج نہ کرے۔ یہ کارواں گھر سے چلا، توجہ جاتا بابا عبد المسیح عاقل پادری، صحیح سو نمبر 80-90 سال تاریخ بتاتی ہے، آپ روح نیچے جھک چکے تھے، یہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا تھا، دیکھا، اپنے ساتھیوں کو بلایا، فرمایا یاد رکھنا اگر تو ہے نبی کے ساتھی پھر مبالغہ کر لینا، اگر اہل بیت پھر مبالغہ مت کرنا۔ عیسائی پادری نے کہا کہ اگر ساتھی پھر مبالغہ کر لینا، اگر اہل بیت تو پھر مبالغہ مت کرنا۔ اس نے اپنے آبرو اوپر اٹھائے، جیسے اٹھائے دیکھ کے کہتا ہے انی ارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ انگلی کا اشارہ کرے پہاڑ میں جرت نہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ جو بندے مجلس میں تشریف فرما ہے، جیسے اس نے دیکھا فرمایا اہل بیت، اب نبی چلے کیسے؟ جیسے قرآن میں آگے مصطفیٰ وَأَبْنَانَا، 2 بیٹے، انگلی حسن کے ہاتھ میں، حسین کے آزادار، حسین کے بازمی، جب تک جملہ یاد رہے میں غریب کے آپ میں دعا ضرور کرنا۔ مصطفیٰ چل کر، حسن چل کر، سیدہ چل کر، علی چل کر، مگر حسین کو نبی اٹھا کے چلے۔ آئے ہائے، کیا عظمت ہے شبیر تیری، کیا مقام ہے حسین ابن علی تیرا۔ حسن چل کر حسین کو اٹھا کے ترتیب ہوئی، پیچھے سیدہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءُکُمْ، یا رسول اللہ عیسائیوں سے کہا تھا کہ تم اپنی عورتیں لانا، ہم اب اپنی عورتیں لائیں گے، ادھر اکیلی بطول، کہا عورتوں کا، کہا زمانے کو بتا دے کہ عورت مکمل داپ ہوتی ہے۔ تو جاتا ہوا باپ، جب کسی کی بیٹی، کسی کی زوجہ، کسی کی ماں ہو، جملہ میرا خراب نہ ضائع نہیں کرنا، پھر سنیے گا، عورت مکمل داپ ہوتی ہے
साथियों से कहा था वनिसाना वनिसाकुम, तुम अपनी औरतें लाना, हम अपनी औरतें लाएंगे। इधर अकेली बतूल मुबाला के लिए ये कैसे औरत मुकम्मल हुई? फरमाया उम्मत को बता दो, औरत मुकम्मल तब होती है जब किसी की बीवी बेटी हो, किसी की ज़ौजा हो, किसी की माँ हो। बतूल अकेली है मगर तीनों शर्तें पाई जा रही है। बेटी मुस्तफा की है, ज़ौजा अली की है, माँ हसन और हुसैन की है। जैसे चले ईसाई ने देखा, फरमाया इन्नी अरा वजूहन, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ। इसने अपना अमामा उतारा, अमामा उतार के जमीन पे रखा, फरमाया जल्दी आओ, जिसके पास जो है वो मेरे अमामे में डालो। चादर पे रखा, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी। तारीख यही बताती है, नबियों के सुल्तान के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, इनका तारफ करवाइए, ये कौन सी हस्तियां हैं जिनको आप हमारे मुकाबले में लाए? फरमाया दो बेटे मेरे, एक मेरा भाई अली है। फरमाया मस्तूर कौन सी है? फरमाया मेरी बेटी है। फरमाया मेरी बेटी है। हाथ बांध के फरमाया या रसूल अल्लाह, ये कबूल फरमाइए और हमें माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपकी बेटी को घर से बाहर आना पड़ा। अल्लाह तेरी हाय मंजूर और मकबूल फरमाए। बस यही कबूलियत थी, यही मैं चाहता था, हुसैन की इज्जत अता फरमाए। एक जुमला तेरी इबादत के लिए कहूं, जब भी दीन को मदद की जरूरत पड़ी, जो बंदा उर्दू जानता है, जब भी दीन को मदद की जरूरत पड़ी, अली के बेटे घर से बाहर आए। मैं फिर कहना चाहता हूं, जब भी दीन को मदद की जरूरत पड़ी, अली के बेटे घर से बाहर आए। जब अली के बेटों को मदद की जरूरत पड़ी तो फिर अली की बेटी या घर से बाहर आई। अल्लाह तुम्हारी हाय को मंजूर और मकबूल फरमाए। दो बीबियां ऐसी, दो बेटियां ऐसी जो हूबहू अपने बाप की तरह। एक नबी की बेटी बोलती थी अपने बाबा के लहजे में, चलती थी नबी बनकर, ऐने मुस्तफा बनकर। एक अली की बेटी, मुझे हुक्म दिया कि सख्त मसाइल मत पढ़ना, इससे और मेरे पास बेहतर इशारा कोई नहीं। बेटी अली की बोलती थी अली के लहजे में, चलती थी अली के लहजे में। नबी की बेटी भी दरबार गई, अली की बेटी भी दरबार गई। जिसका दिल दुखे मुझे माफ करना, इसका दरबार घर के करीब था, उसे दरबार जाने के लिए जंगलों का सफर करना पड़ा। अल्लाह तेरी हाय को मंजूर और मकबूल फरमाए। इसके भी गवाह इमाम थे, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। इसके गवाहों की भी अजब हालत थी, एक के जनाजे पे तीन थे और दूसरे का जनाजा तीनों पे था। बंदा पता नहीं कितना अमीर है जो अब भाई नहीं खा सकेगा। अगर तू हाथ रखता है एक दफा अली की बेटी की खातर सीने पे हाथ जरूर मांगना। इसके दो गवाह थे, उसके भी दो गवाह थे। इसके गवाहों के हाथ आजाद थे, उसके गवाह कैदी थे, उसके गवाह खून होते थे, उसके गवाह के गले में रस्सी थी। और शराबी के दरबार में वो कुत्ते का बच्चा कहता था हुसैन भागी है, हुसैन नमाज नहीं पढ़ता। अपना दम करना, सीने पे हाथ जरूर मारना। मैं नबी की बेटी की